تفسیر ابن کثیر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9, 10, 11 تین آیت ہے. آیت نمبر 9 Verily this Quran guides to that which is most just and right. یقیناً یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس چیز کی جو بالکل صحیح اور عدل اور انصاف کے ساتھ ہے اور بالکل رائٹ ہے، یعنی کہ ایک دم جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک دم مطلب صحیح، بالکل اقوام کا مطلب ہے ایک دم اپرائٹ، ایک دم صحیح. اینڈ gives good news to those who believe. اور جو بھی بلیو کرتے ہیں مطلب قرآن پہ، اللہ پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو وہ جو بلیو کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. Those who do righteous deeds. اور پھر وہ عمل صالح بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ دیکھو ایسا آتا ہے نا آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن ابھی آیا کہ وہ جو ایمان رکھتے ہیں ایمان والے، اور پھر آیا کہ عمل صالح کرنے والے کہ یعملون الصالحات. تو اگر ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، اور اگر عمل صالح ہے لیکن یعنی کہ مطلب ایمان نہیں ہے تو وہ مطلب عمل صالح بھی تمہارے پھر قابل قبول نہیں. یعنی ایمان ہے اور اچھے عمل نہیں ہے تو بھی وہ اچھے عمل نہیں گنے جائیں گے، وہ ایمان نہیں گنا جائے گا. یعنی مطلب وہ ہے نہیں، میں تو یہاں برابر رانگ بول رہی تھی کہ اگر وہ ہے ہی نہیں، یعنی ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو وہ تو پھر گنا ہی نہیں جائے گا نا، ایمان نہیں گنا جائے گا. اور اگر ایمان نہیں ہے اور اچھے بندہ جو ہے غیر قوم کا ہے، ہندو ہے، جو بھی ہے، کرسچن ہے، وہ بہت ہی اچھے مطلب اعمال کر رہا ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو اس کے وہ اچھے اعمال پورے کے پورے ختم، کچھ بھی نہیں. That they will have a great reward, paradise. کہ ان کے لیے ہوگا کیونکہ ایمان بھی رکھا انہوں نے، اب وہ اچھے عمل صالح بھی کر رہے ہیں تو اب ان کے لیے ہے بہت بڑا اجر. بہت بڑا اجر جو ہے وہ ہمیشہ جنت ہے، سب سے بڑا. آیت نمبر 10 And that those who do not believe in the hereafter. اور رہی بات ان لوگوں کی جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، For them we have prepared a painful torment یعنی hell. تو ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے. آتدنا جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے اسپیشل کیئر کے ساتھ کوئی چیز کو تیار کرنا، کہ اگر تمہارا کوئی مہمان آئے تم اس کو بہت زیادہ اسپیشل کیئر کے ساتھ اس کے سب کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہو، تو وہ اسپیشل کیئر جو ہے وہ ہے آتدنا پریپیئرڈ. تو اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب کا جہنم کے اندر بہت ہی اچھی تیاری کر رکھی ہے. استغفر اللہ، اللہ ہمیں بچائے. آیت نمبر 11 And man invokes Allah for evil as he invokes Allah for good and man is ever hasty. اور انسان جو ہے وہ دعائیں مانگتا ہے اللہ سے شر کی، اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ وہ بہت ہی خیر مانگ رہا ہے اللہ سے، اور انسان جو ہے وہ بہت ہی عجولہ ہے یعنی کہ جلد باز ہے. پریزنگ دا قرآن، قرآن کی تعریف. اللہ پریزز ہز نوبل بک. اللہ اپنی ہی اتنی باعزت جو کتاب ہے یعنی قرآن، اللہ خود اپنے قرآن کی تعریف کر رہا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. Verily this Quran guides to that which is most just and right. یقیناً یہ قرآن ہدایت دیتا ہے بہت ہی انصاف، عدل اور ایک دم صحیح چیز کی، یعنی اقوام کا مطلب ہوتا ہے بالکل اسٹریٹ سیدھا راستہ. اللہ پریزز ہز نوبل بک دا قرآن. اللہ اپنی ہی اس کتاب کی تعریف کر رہا اللہ خود، اور جبکہ اس میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ اللہ ہی کا کلام ہے. تو اللہ اپنے کلام کی، اپنے قرآن کی تعریف کر رہا ہے which he revealed to his messenger محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی. It directs people to the best and clearest of ways. اور یہ چیز تمہیں ہدایت دیتی ہے، راستہ بتاتی ہے لوگوں کو
بہترین اور بہت ہی صاف ستھری جو بھی راستے اور طریقوں کی. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ and gives good news to those who believe in it. اور جو اس میں ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ those who do righteous deeds. وہ جو نیک اور صالح اعمال کر رہے ہیں in accordance with it، یعنی کہ قرآن کے بالکل مطابق. یہ نہیں کہ تم اپنی مرضی کا ہی کوئی عمل صالح بنا دو اور یہ سوچو کہ اب یہ جو ہے یہ عمل صالح جو میں کر رہا ہوں تم نے بنایا. وہ قرآن کے اندر جس طرح سے لکھا ہوا ہے عمل صالح کرنے کا وہی کرو، اس کے ساتھ اس کے مطابق کرو. ٹیلنگ دیم ان لہم اجرا کبیرا دیٹ دے ول ہیو اے گریٹ ریوارڈ. تو اللہ اس میں یہ کہتا ہے کہ جو عمل صالح کریں گے قرآن کے مطابق تو ان کے لیے ہے بہت بڑا اجر. دیٹ از آن دا ڈے آف ریزریکشن، قیامت کے دن آخرت میں. اینڈ ہی ٹیلز وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور اللہ ان سے کہہ رہا ہے those who do not believe in the hereafter، آخرت میں جو ایمان نہیں رکھتے ان سے اللہ کیا کہہ رہا ہے أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا we have prepared for them is a painful torment. ہم نے ان کے لیے جو تیار کر رکھا ہے اسپیشل کیئر کے ساتھ کہ ان کو اس ویسی ہی بالکل دردناک جو عذاب اور سزا ملے اس کی تیاری بخوبی بہت اچھی کی ہے اللہ نے. That is on the day of resurrection، یہ بھی قیامت کے دن. As Allah says، جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 84 اور آیت نمبر 24. سورہ 84 جو ہے وہ ہے سورہ انشقاق. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ then announce to them a painful torment. تو انہیں بشر ورڈ جو ہے وہ خوشخبری کے لیے ہوتا ہے، تو خوشخبری دے دو ان کو دردناک عذاب کی. اعلان کرو ان کے پاس. man's haste and prayers against himself، انسان کی جلد بازی اور اس کا دعائیں مانگنا خود کے خلاف. اللہ tells وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ and man invokes Allah for evil as he invokes Allah for good and man is ever hasty. انسان دعائیں مانگتا ہے اللہ سے شر کی جیسے کہ وہ دعا مانگ رہا ہے خیر کی، اور انسان جو ہے وہ بہت ہی جلد باز ہے. جلد باز ہے نا، تبھی تو اچھی بری کوئی بھی دعا مانگنے میں جلدی مچاتا ہے. اللہ tells us about man's haste. اللہ ہمیں یہاں پر بتا رہا ہے کہ انسان کے اندر کتنی جلد بازی ہے. and how he sometimes prays against himself، کہ وہ اپنے خلاف ہی دعا مانگتا ہے، اور his children یا اپنے بچوں کے لیے ایسی دعائیں مانگتا ہے جو کہ مطلب بری ہے، اور his wealth اور دولت کے لیے بھی ایسی دعا مانگتا ہے. praying for something bad to happen for them، کہ ان کے لیے ایسی دعا مانگتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ برا ہو، اور for them to die یا ان کو یعنی مطلب جیسے ان کی ڈیتھ ہو، اور be destroyed یا وہ ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے. پھر invoking curses، اور پھر یعنی ان کو بد دعائیں دو، لعنت ملامت کرو ایٹسٹرا. if Allah were to answer his prayer، اگر انسان جو اس طرح کی دعائیں کرتا ہے خود کے خلاف، اور اللہ اگر وہ دعاؤں کو قبول کر لے، he would be destroyed because of it، تو وہ بندہ خود ہی تباہ برباد ہو جائے گا اس کی وجہ سے. ایز اللہ says، جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 10 یعنی کہ سورہ یونس میں آیت نمبر 11، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ and were Allah to hasten for mankind the evil، اور اگر اللہ جلدی مچائے انسان کے لیے شر کے لیے تو کیا ہوگا؟ برباد. This is how it was interpreted by Ibn Abbas رضی اللہ عنہما، مجاہد قتادہ رحمہ اللہ. We have already discussed the hadith، اور یہ حدیث جو ہے اس کو ڈسکس پہلے کر دیا ہے، لیکن یہاں پر دیا ہوا ہے لا تدعوا علی انفسکم، do not pray against yourselves، ولا علی اموالکم، ان توافقوا من اللہ ساعۃ اجابۃ یستجیب فیہا. Do not pray against yourselves or your wealth, for that might coincide with a time
when Allah answers prayers. کہ مت ایسی دعائیں کرو بد دعا، جیسے کہ مطلب خود کے خلاف، اپنے مال و دولت کے خلاف. کہیں یہ اللہ کی دعا قبول کرنے کا جو ٹائم ہے اس کے ساتھ کوئنسائڈ نہ ہو جائے، یعنی کہ وہ اور وہ دونوں ایک ساتھ نہ مل جائے کہ وہ تمام تمہاری گندی بری دعائیں قبول نہ ہو جائے. What makes the son of Adam do that is his anxiety and haste. تو بنی آدم یعنی انسان، تمام انسان، تو یہ بنی آدم جو ہے، تمام انسان جو ہے، یہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ یہ ان کے اندر جو بے چینی اور جلد بازی. اس لیے اللہ سے وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، تو عجولہ ورڈ ہے نا، دیکھو، and man is ever hasty، یعنی انسان جو ہے وہ بہت جلد باز ہے. سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ and Ibn Abbas رضی اللہ عنہما mentioned the story of Adam علیہ السلام، آدم علیہ السلام، when he wanted to get up before his soul reached his feet. یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ کھڑے ہو جانا چاہ رہے تھے اس سے پہلے کہ ان کی روح جو ان میں پھونکی گئی تھی وہ ابھی ان کے پیروں تک پہنچی بھی نہیں تھی. اس سے پہلے وہ بول رہے تھے کہ ان کو کھڑے ہونا ہے. When his soul was breathed into him، جب ان کے اندر روح میں سے کچھ پھونک دیا گیا، it entered his body from his head downwards، یعنی کہ سر میں سے جو روح جو پھونکی گئی وہ سر سے داخل ہوئی اور وہ اب نیچے جا رہی ہے باڈی میں، جسم میں. When it reached his brain، تو جب وہ دماغ جو ہے بھیجا، برین، تو وہ وہاں پر جب پہنچی، مغز جو ہے جس کو کہتے ہیں، تو وہاں پر جب روح پہنچی تو انہوں نے چھینکے and said الحمدللہ، praise be to اللہ، اور ان کے منہ سے نکلا الحمدللہ، یعنی تمام تعریف اللہ ہی کی ہے. And Allah said may your Lord have mercy on you O Adam، اور اللہ نے اس کا جواب دیا کہ تمہارے رب کی تم پر رحمت ہو او آدم. یرحمک اللہ جو بولتے ہیں نا، جب کوئی چیخے، اور اگر وہ مسلمان ہے اور اس نے الحمدللہ اگر کہا ہے کہ تم سن رہے، وہ الحمدللہ تم نے سنا، تو اب تمہارے سننے کے بعد تم پہ فرض ہو گیا کہ تم کو یہ بولنا ہی ہے کہ یرحمک اللہ. When it reached his eyes، تو جب روح آنکھوں تک پہنچی، he opened them، تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی. And when it reached his body and limbs، تو جب وہ ان کے جسم میں گئی، ہاتھوں میں گئی، he started to stare at them in wonder، تو وہ انہیں دیکھنے لگے ایسے اپنے ہی جسم کے حصوں کو کہ جیسے تعجب سے. He wanted to get up before it reached his feet، تو انہیں کھڑے ہونا تھا، اور but he could not، کیونکہ ابھی ان کی روح جو ہے وہ قدموں پیروں تک نہیں پہنچی اور ان کو کھڑے ہونا ہے، تو وہ کھڑے نہیں ہو سکے. اور انہوں نے کہا اپنے رب سے او لارڈ، اے میرے رب، میک اٹ ہیپن بفور نائٹ کمز، رات آنے سے پہلے ذرا میرے یہ پیروں کو جلدی سے کر دو تاکہ میں کھڑا ہوں. تو اللہ کے ہر کام کے اندر بہت ہی صبر ہے نا، اور انسان جلدی مچاتا ہے. تو یہ آدم علیہ السلام نے یہ جلدی مچائی، اسی لیے دیکھ لو بنی آدم جو ہے سب جلد باز ہے، جلدی مچاتے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر دعوانا الحمد